کربلا کی سرزمین پر 10 محرم کی دوپہر کا وقت تھا۔ شمس النہار آسمان پر آگ برسا رہا تھا۔ ریت اتنی تپ چکی تھی کہ اگر پاؤں ننگے ہوں تو جل جائیں۔ کربلا کی زمین پر امام حسی کے اہل بیت اور وفادار ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو چکے تھے۔ اب میدان کربلا میں صرف ایک باپ رہ گیا تھا، امام حسی، اور ساتھ رہ گئی تھیں چند بیویوں کی آہیں اور کچھ معصوم بچے، جن میں سب سے چھوٹے تھے حضرت علی اصغر۔ 6 ماہ کا یہ بچہ جو ماں کی گود میں آرام سے سونا چاہتا تھا، جو ماں کے دودھ کا محتاج تھا، جو نہ بول سکتا تھا نہ چل سکتا تھا، جو صرف ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت سے جیتا تھا، وہ بچہ 3 دن سے پیاسا تھا۔ بی بی رباب کی گود میں وہ معصوم تڑپ رہا تھا، خشک ہونٹ، پیلا چہرہ، سانسیں اکھڑی ہوئی۔ بی بی رباب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن آنکھوں کے سامنے صرف ایک ہی فریاد تھی، کسی اس بچے پر رحم نہیں کرتے، اسے کسی طرح پانی پلوا دے۔ امام حسی نے بی بی رباب کی کانپتی آواز اور علی اصغر کی کراہٹی سنے تو دل کانپ گیا۔ اپنے چھوٹے سے شہزادے کو آغوش میں لیا۔ علی اصغر نے جیسے باپ کے سینے کو محسوس کیا تو ہلکی سی جنبش کی، شاید یہ اس کی آخری جنبش تھی۔ امام حسی نے فرمایا، میرے رب، اگر یہ قوم میرے خون کی پیاسی ہے تو کم از کم اس معصوم پر رحم کھا لے۔ پھر امام نے بچے کو لے کر میدان کربلا کی طرف رخ کیا۔ اس بار نہ ہاتھ میں تلوار تھی، نہ کمر پر زرہ، نہ جنگ کا ارادہ، بس گود میں ایک معصوم بچہ تھا۔ امام نے آواز دی، اے لوگو، اگر تم سمجھتے ہو کہ حسی ظالم ہے، اگر تمہیں حسی کی بیعت نہ کرنے کا غصہ ہے، اگر تم مجھے جنگجو سمجھتے ہو، تو یہ بچہ تو معصوم ہے، یہ تو نہ تم پر تلوار چلا سکتا ہے نہ بیعت توڑ سکتا ہے، اسے پانی دے دو۔ امام حسی کی بات سن کر لشکر میں کچھ لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں، کچھ سپاہیوں نے سر جھکا لیا۔ ایک لمحے کو انسانیت جاگنے لگی تھی، لیکن عمر بن سعد نے حکم دیا، اگر آج حصے کا بچہ پانی پی گیا تو کل دنیا تمہیں یزید کے ظلم کا تانا دے گی۔ ہرملہ، تیر چلاؤ۔ ہرملہ نے ایک ایسا تیر نکالا جو 3 شاخوں والا تھا، ایسا تیر جو شکار کو بھی زندہ نہ چھوڑے۔ تیر کمان میں رکھا گیا، نشانہ لیا گیا، اور پھر تیر چلا، آسمان کانپ اٹھا، زمین لرز گئی، اور وہ تیر حضرت علی اصغر کے نرم گلے سے پار ہو گیا۔ خون کا فوارہ امام حسی کے ہاتھوں پر بہنے لگا۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میرے رب، تاب دیکھ رہا ہے، ایک نبی کا نواسہ تیرے دین کے لیے اپنا معصوم بیٹا قربان کر رہا ہے، اگر یہی تیری رضا ہے تو حسی راضی ہے۔ امام حسی علی اصغر کے لاشے کو لے کر خیمے کی طرف پلٹے، 7 مرتبہ قدم راکے، کیونکہ بی بی رباب کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ جب خیمے میں داخل ہوئے، بی بی رباب نے جیسے ہی علی اصغر کو دیکھا چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ بچہ جس کی ہنسی خیموں میں روشنی لاتی تھی، آج خون میں لت پت گلا کٹا امام کی گود میں۔ امام حسی نے خیمے کے پیچھے نرم زمین کو اپنے ہاتھوں سے کھودا۔ کربلا کی ریت جو تپ رہی تھی وہی علی اصغر کی قبر بنی۔ نہ کفن تھا، نہ جنازہ، نہ نماز، نہ کوئی قاری، ایک شہزادہ جس کی شہادت قیامت سے کم نہ تھی۔ یہ واقعہ انسانیت کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ ظالم جب حد سے بڑھ جائے تو وہ معصوموں تک کو نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی اصغر ہمیں صبر، ایمان اور قربانی کی وہ مثال دے گئے جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے لیے اگر ماں اپنا بچہ بھی قربان کرے تو وہ قربانی رائے گا نہیں جاتا۔